بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ مومنین اکرام، ناظرین گرامی قدر، اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پروگرام تلاش حق کے ایک اگلے مرحلے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب بہتر جانتے ہیں کہ جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور یہ ایام 1، 2 اور 3 مخصوص و منسوب ہیں شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عزت، عظمت، رفت اور ان کے فضائل و مناقب میں مذہب اسلام کا کوئی فرقہ بھی انکار نہیں کرتا۔ اگر بنات رسول میں اختلاف ہے تو جس نے 4 بیٹیاں مانا اس نے بھی جناب سیدہ کی عظمت کا انکار نہیں کیا۔ جناب سیدہ کو بضعۃ الرسول، جناب سیدہ کی فضیلت، احترام سیدہ میں رسالت مآب کا منبر چھوڑ دینا، جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین کی ماں ہونے کا شرف، اور پھر سب سے بہتر شرف امیر المومنین کی زوجہ ہونا، رسول اکرم کی بیٹی ہونا۔ لیکن جناب سیدہ ان تمام رشتوں سے بالاتر ہو کر اگر ان کی ذات کا مطالعہ کیا جائے، ان کی ذات کا معارف دیکھے جائیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خداوند متعال کی وہ نعمت ہے کہ جس نے کائنات کی تمام مستورات کو مکمل اسوہ حسنہ عنایت فرمایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی مدت، زندگی کا دورانیہ مختصر رہا، لیکن بہت سے فضیلت کے باب آج بھی دنیا کے سامنے روشن ہے، جن سے آج بھی انسانیت ہدایت پا رہی ہے، جس سے آج بھی انسانیت جسے مشعل ہدایت سمجھ کے روشنی لے رہی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جب بات ہوتی ہے تو ان کی فضیلت سے انکار نہیں ہوتا، ان کے فضائل سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ان کی طہارت سے انکار نہیں کیا جاتا، ان کی عصمت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی ہے تاریخ اسلام کی اور تاریخ مسلمان کی کہ جب ان کی شہادت کے ایام آتے ہیں تو ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کے حوالے سے اور شہادت کے عنوان سے بہت سی چیزیں آج بھی حل طلب ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی اسی صدی میں شروع ہوا ہے، بعد از رسول اسی مسئلے پہ امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور یہی بدقسمتی ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ وہی تقسیم ابھی تک امت مسلمہ میں جاری و ساری ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بعد از رسول اپنی میراث کے مطالبہ کے لیے اس دور کے خلیفہ کے دربار میں جاتی ہیں اور اپنی میراث کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس سے کسی بھی مذہب اسلام کے فرقے نے انکار نہیں کیا، لیکن اس سے آگے 2 نظریات نے جنم لیا۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ جناب سیدہ نے مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ مطالبہ جو تھا وہ اس وقت معاذ اللہ مبنی برحق نہیں تھا، یا پھر دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کو اس مطالبے کی بابت جب حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے حدیث کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ اس موضوع پر بہت لکھا جا چکا، سینکڑوں کتابیں چھپ چکی، ہزاروں لیکچرز ہو چکے، لاکھوں مجالس پڑھی جا چکی، طرفین کی طرف سے دلائل جاری ہیں، اور یہ کوئی مدت طے نہیں کہ کب تک یہ جاری رہیں گے، اور دعا ہے مالک کی بارگاہ میں جلد از جلد امت ان تمام مسائل جو اختلافات کا جنم ہے ان کو حل کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے۔ لیکن آج کے اس پروگرام کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دربار میں جانے کے مسئلے کو اتنا متنازع بنا دیا گیا کہ اس میں بہت سے ایسے ابواب تھے جن کو چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا، وہ خطبہ غدیر۔ خطبہ غدیر کو اہل سنت کے، اہل تشیع کے طرفین کی کتابوں میں معتبر اسناد کے ساتھ نقل کیا گیا، لیکن خطبہ غدیر کو صرف حاکمیت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین یا مولا امیر المومنین کی جانشینی، اس ایک دشمنی کے سبب سے پورے کے پورے خطبہ کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہ خطبہ نہیں تھا، وہ اسلام کا منشور تھا، اور رسول اپنے آخری حج کے موقع پر امت کو ایک اسلامی آئین، اسلامی احکامات اور اسلامی منشور دے رہے تھے۔ یہ بدقسمتی رہی امت کی کہ دشمنی علی میں انہوں نے اس منشور کا انکار کر دیا، اس آئین سے منحرف ہو گئے، اور رسالت مآب کے اس خطبہ کے بہت سے ایسے عرفانیات اور بہت سی ایسی جز جس کو مذہب اسلام کے لیے بہت معتبر اور ضروری جانا چاہیے تھا، ان سے روگردانی کر لی۔ اسی طرح جس طرح خطبہ غدیر ہے، ایسے ہی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جا کے دربار میں صرف 2 جملوں پہ اپنی میراث کا مطالبہ نہیں کیا۔
جیسے خطبہ غدیر صرف من کن تو مولا فحاظ علی بن مولا پہ مبنی نہیں ہے، خطبہ غدیر ایک طویل خطبہ ہے۔ ایسے ہی خطبہ فدق میں صرف 2 جملوں میں جناب سیدہ نے مطالبہ میراث نہیں کیا، جناب سیدہ نے ایک مکمل خطبہ دیا۔ اس مکمل خطبے کو اگر آپ پڑھیں گے، اس مکمل خطبے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو جناب سیدہ کی شخصیت ایک الگ نظر آئے گی، جناب سیدہ کی ہستی کا ایک الگ پہلو نظر آئے گا۔ جناب سیدہ کو ایک مستور ہو کے دربار میں اس دور کے بادشاہ سے ایک کھجوروں کا باغ مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ دربار میں قرآن بول رہا ہے، یہ دربار میں اسلام کی تصویر بول رہی ہے، یہ دربار میں شبیہ رسول بول رہی ہے، یہ دربار میں کائنات کے ولی کی زوجہ اور صاحب نہج البلاغہ کی پاک زوجہ بول رہی ہے۔ آپ ان کے خطبے سے محسوس کریں گے کہ جناب سیدہ نے توحید کیسے پہنچائی، شان رسالت کیسے بیان کی، حقیقت امامت کو کیسے اجاگر کیا، پھر مسلمانوں کے مسائل کو کیسے اجاگر کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ہی وقت میں قرآن اور نہج البلاغہ اکٹھی دربار میں بول رہی تھی، لیکن بدقسمتی ہے کہ جناب سیدہ کے عنوان سے جب بات ہوتی ہے تو یا اس موضوع کو اختلافی بنا کے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، یا جناب سیدہ کے صرف مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ ان ایام میں ہم اپنی نسلوں تک جناب سیدہ کا وہ حقیقی خطبہ جو جناب سیدہ نے دربار میں پیش کیا، وہ خطبہ امت کے سامنے لے کے آئیں۔ برادران اہل سنت، اہل تشیع، تمام مسالک بلکہ تمام مذاہب جناب سیدہ کو اس عنوان سے دیکھیں، اس آئینے سے دیکھیں کہ جناب سیدہ جب دربار میں بول رہی تھی تو وہ کیسے بول رہی تھی۔ آج کے اسی خطبہ کو تلاوت کرنے کے لیے، آج اس خطبہ کے اسرار جاننے کے لیے، اس خطبہ کے رموز تک پہنچنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے نجف سے ایک انتہائی جانی پہچانی علمی شخصیت، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنی علمی خدمات کے ساتھ اپنا سکہ منوایا، جو آج بھی باب العلم کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے کاسائے خیرات لے کے علم کے موتی لوگوں تک بانٹ رہے ہیں۔ آج بھی کئی سینکڑوں طلباء جن سے علم کا فیض لے رہے ہیں، ہم نے انہی شخصیت کو آج اس پروگرام تلاش حق میں دعوت دی، اور ہمیشہ کی طرح محبت کرتے ہوئے، ہمیشہ کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایک حقیقی عالم دین کا کردار ادا کرتے ہوئے قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام میں قبلہ و کعبہ سرکار حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی مدظ اللہ العالی کو پروگرام میں دعوت پہ آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ کی بارگاہ میں السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔ سلامت رہیں علوی صاحب، پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام ہماری اس کاوش کو، آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور خصوصاً جناب سیدہ ہم سب کی، اور خصوصاً جو آپ نے کاوش کی، اس کاوش پہ جناب سیدہ کی نظر کرم ہو اور ہماری شفاعت فرما دیں، یہی ہماری خواہش ہے۔ سلامت رہیں۔ بے شک بے شک قبلہ جیسا کہ میں نے ابھی مقدمہ میں یہ بات رکھی بطور طالب علم کہ اصل جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ وہ صرف ایک باغ نہیں، ایک جگیر نہیں، ایک پراپرٹی نہیں۔ جناب سیدہ ایک مکمل آئین اور منشور لے کے دربار خلافت میں کھڑی تھی، لیکن بدقسمتی ہے امت کی کہ انہوں نے ذاتی اختلافات کی وجہ سے جناب سیدہ کے اس خطبے سے محرومی کا شکار ہو گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو مکمل خطبہ آپ نے دربار خلافت میں دیا، ہم آپ سے پہلی گزارش یہ کریں گے قبلہ اس خطبے کی اہمیت بیان کیجئے، اور یہ بیان کیجئے گا کہ خطبہ سند کے اعتبار سے کتنا معتبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے سورہ اسراء کی اس آیہ مبارکہ سے میں اس مہم موضوع کی ابتدا کروں گا، چونکہ فدق کی ابتدا اسی آیت ہی سے ہوئی ہے، یعنی فدق جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دیا، وہ اس آیہ مبارکہ میں سنی شیعہ مفسرین نے، علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جب اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو،
تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو طلب فرمایا اور اللہ کی وحی کے مطابق ان کو فدق اور کچھ اور ہدیے بھی عطا کیے۔ تو یہ وہ ہبہ تھا جو امر پروردگار سے تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اپنی مرضی سے ہو۔ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی ہیں، اللہ کے حکم سے یہ فدق دیا گیا، اور فدق چونکہ رسول خدا کا اس پہ حق تھا بغیر جنگ کے۔ خیبر کی جنگ کے بعد جو علاقہ تھا فدق کا، وہاں کے یہودیوں نے بغیر جنگ کے یہ علاقہ رسول خدا کا سپرد کر دیا تھا، لہذا قرآن کا حکم بھی تھا کہ جو بغیر جنگ کے جو چیز فتح ہو جائے گی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدوں کو عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے میں چند ایک حدیث سے اور اپنا کتابوں کے حوالے عرض کر دیتا ہوں جو شیعہ مفسرین اور سنی علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے بعض اہل سنت علماء میں سے حسقانی شواہد التنزیل بڑی معروف کتاب ہے، اس میں یہ روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآت ذی القربى حقہ، کہ جب یہ آیت رسول خدا پہ نازل ہوئی، دعا فاطمہ، یہ حافظ حسقانی حنفی عالم دین شواہد التنزیل معروف کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے اس آیت کے بعد جناب سیدہ کو بلایا، فآتاها فدقا والعوالی، فدق بھی دیے اور کچھ اور ہدیے بھی دیے، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا قسم قسمہ اللہ تعالی لک ولعقبک، یہ وہ قسمت ہے جو اللہ نے آپ کے حق میں اور آپ کی اولاد کے لیے اس کو قرار دیا ہے، یعنی یہ فقط جناب سیدہ کی زندگی تک یہ حق نہیں تھا۔ رسول خدا اہل سنت عالم کے مطابق رسول خدا کی حدیث ہے کہ یہ رسول بی بی کی تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی اولاد ہے ان کے لیے یہ حق ہے۔ اور پھر یہ شواہد التنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ 340 پہ، اور پھر شواہد التنزیل کی اسی جلد نمبر 1 صفحہ 441 پہ اور حدیث 472 میں یہ لکھتے ہیں اسی فدق کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فدق بی بی کو جو ہے وہ بغیر جو جنگ کے، چونکہ یہ فتح ہوا تھا، اللہ کے حکم سے عطا کیا۔ دوبارہ یعنی اسی بات کو شواہد التنزیل والے نے اس کا اقرار کیا، اور پھر آگے جا کے لکھتے ہیں فقان عہد مصادیق حقہم و فدق وقد آتاہ لافضل مصادیق القربہ وہی فاطمہ۔ بہت مہم نقطہ انہوں نے اس مقام پہ ذکر کیا ہے کہ قربہ کے سب سے اہم ترین مصداق جو تھی وہ جناب فاطمہ تھی، اور اس میں ایک لغوی اعتبار سے بعض علماء سنت نے بھی اس کا اقرار کیا کہ قربہ مؤنث کے لیے آتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، لہٰذا رسول خدا کی جو مؤنث اولاد وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی، تو انہی کو یہ عطا کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں بی بی کے، ان کو اس فدق کا حق حاصل تھا، یعنی بیٹے تھے اور بیٹوں کے پھر بیٹے اور یہ سارا سلسلہ۔ اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں فقان عہد مصادیق حقم و فدق فقد آتاہ لافضل مصادیق القربہ وہی فاطمہ ومن بعدہا اولاد الطاہرون، اور اس جناب فاطمہ کے بعد ان کی پاک و پاکیزہ اولاد کا یہ حق ہے۔ اور یہ حدیث پھر جو اوپر آپ کی خدمت میں عرض کی، دوبارہ اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ یہ تو شواہد تنزیل والے۔ اس کے بعد ہمارے علماء شیعہ میں سے جنہوں نے اسی آیت کے ضمن میں تفسیر برہان کی جلد نمبر 2 صفحہ 415 پہ، تفسیر صافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 965 پہ، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ 93 پہ اسی آیت کے ضمن میں احادیث نقل کیے علماء نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حکم دیا اپنے حبیب کو تو آپ نے جناب فاطمہ کو بلایا، اور یہاں پہ ایک تھوڑا سا اضافہ ہے، قال رسول اللہ یا جبریل قد عرفت المسکین فمن ذوی القربہ، جبریل سے کہلوا رہے ہیں، پتہ تھا، جبریل بتائیے کہ وہ ذوی القربہ کون ہیں کہ جن کو یہ فدق دینا ہے۔ قال ہم اقاربک، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، فدعا حسنا و حسینا و فاطمہ، تو رسول خدا نے امام حسن حسین کو بلایا اور جناب سیدہ کو بلایا۔ فقال ان ربی امرنی ان اوتیکم مما افاء علی، قال آتیتکم فدق، تو ان تین ہستیوں کو بلا کے فدق عطا فرما دیا۔ یہ روایت میں اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ کی خدمت میں تفسیر عیاشی کی جلد نمبر 2 صفحہ 310 حدیث 47 میں یہی بات ذکر ہوئی، اور تھوڑی اس میں تفصیل ہے۔
یعنی اس حوالے سے مزید میں آپ کو کہوں گا، الثعلبی جو ہے، تفسیر ثعلبی بھی بہت معروف تفسیر ہے اہل سنت کی، انہوں نے بھی اس بات کو یہاں پہ غایۃ المرام میں یہ روایت موجود ہے، جلد یعنی علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں اس حوالے کو نقل کیا ہے کہ تفسیر ثعلبی میں جب یہ آیت وذات عفن وآت ذل قربى حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قال وانکم القرابۃ التی امر اللہ تعالی ان یؤتی حقہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حسن حسین اور جناب فاطمہ یہ وہ قرابت ہیں جن کو یہ حق دینے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یعنی تفسیر ثعلبی اور حسقانی اپنی شواہد و تنزیل میں، اور بہت سارے اس آیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے حوالے ہیں جس پہ باقاعدہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اجمالاً یہ بات کر دی اس مقام پہ، جو اہل تحقیق ہے وہ مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو قرآن سے ثابت ہے، فدق کا حق بیوی کا ہونا جو قرآن سے ثابت ہے، سنی شیعہ علماء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو جو بات قرآن سے ثابت ہے اس کو کسی ایسے زاویے میں لے جانا اور اس کا انکار کرنا، تو یہ تو انکار رسالت اس سے لازم آتا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول خدا تمہیں دے، جو بھی حکم دیں، جو فیصلہ دیں، اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو علوی صاحب آپ نے جو کوشچن کیا کہ اس خطبے کی اہمیت اور اسناد کے حوالے سے، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی اہمیت میں تو جو اتنا لمبا خطبہ بی بی نے دیا ہے، پوری اس پہ شروع لکھی گئی، اس میں اہم توحید کی معرفت دلائی بی بی نے، شان رسالت کو بیان کیا، شان امامت کو بیان کیا، حق امامت جو ہے وہ ہم اہل بیت کا ہے اس کو بیان کیا، اور ہماری طاعت میں تمہارے لیے نظام ہے اس بات کو بیان کیا۔ بی بی نے فلسفہ دین بیان کیا، اس میں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول خدا کے اس حکم کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، اہل بیت کی مخالفت کی، ان کو تنذیر کی، ان کو ڈرایا، ان کی عاقبت کے حوالے سے، تو بہت سارے اس میں پہلو ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہی خطبے کا بیان آئے گا وہ واضح ہوتے چلے جائیں گے، لیکن سند کے حوالے سے تھوڑا سا مزید میں اس خطبے کی سند کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو تاریخی جو بات ہوتی ہے، ایک تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، جو ابھی میں نے اجمالی بات کی، قرآن سے جو بات ثابت ہے اس کا انکار کرنا بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے، تو جو بات قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں پھر بی بی کا خطبہ بھی وہی چیز مطالبہ کیا جا رہا ہے بی بی کی طرف سے کہ جو قرآن میں ثابت ہے، تو اس بات کی تائید تو خود قرآن کر رہا ہے جو بی بی نے اس خطبے میں کی، ہمیں سند کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جس بات کی تائید کر رہا ہو اس کی وہ چیز ازہر من الشمس ہے، وہ یقینی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر بخاری جیسی کتابیں اور بہت ساری معتبر اہل سنت کی کتب میں کہ بی بی ناراض کس بات پہ جاتی ہیں، یہی چیز تھی کہ جو مطالبہ کیا تھا وہ نہیں دیا گیا ان کو، اور کوئی اہل سنت علماء میں سے اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بی بی نے ایک مطالبہ نہ کیا ہو، گویا فدق کا جو مطالبہ ہوا اس میں کوئی بھی منصف اہل سنت میرا خیال میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے، تو جب بی بی ایک مطالبہ کر رہی ہیں اور نہیں ملا تو ناراض ہوئی، تو یہ سارے قرائن جب ملتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ قرآن کی مخالفت ہوئی ہے، رسول خدا کی مخالفت۔ پھر بھی ایک تاریخی جو بات ہوتی ہے، چاہے وہ خطبہ ہو یا کوئی ہو، تمام فرقوں کے علماء نے، یہ ایک فنی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں سند کو باقاعدہ ایک ایک راوی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اگر واقعہ مشہور ہے، معتبر علماء معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن اور عقل سے نہیں ٹکرا رہا، مسلم احادیث سے نہیں ٹکرا رہا، تو اس بات کو مانا جاتا ہے۔ تاریخ ہو، فضائل ہوں، مناقب ہوں، اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک ایک راوی معیار نہیں ہوتا تاریخی باتوں میں، تو لہٰذا ایک تو یہ نقطہ ہو گیا، دوسرا یہ قرآن سے موافق ہے، تیسرا بہت سارے شیعہ علماء نے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کی سند کو بھی صحیح ثابت کیا، یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمن نے علل الشفاء میں اگرچہ بعض حصہ اس خطبے کا نقل کیا، لیکن اس نے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے تمام روات جو ہیں وہ ثقات اور امامی اور سند بہت یعنی اعلیٰ درجے کی سند انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور جو ہے نا صحیح اور سند جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو اسی طرح اگر ہم اہل سنت علماء کی بات کریں تو ابن تیفور جو 3ری صدی ہجری کے عالم دین ہے، انہوں نے اس خطبے کو بلاغات النساء معروف کتاب ہے، پورا خطبہ نقل کیا ہے،
اور اس خطبے کو اس اسناد میں ابن ابی حدید معتزلی نے بھی اعتراف کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو نقل کیا، امام حسن علیہ السلام نے نقل کیا، جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کو نقل کیا۔ اس خطبے کو خود عائشہ سے روایت کیا گیا ہے یہ وہ خطبہ، بلکہ بخاری میں وہ روایت خود عائشہ سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ زہرا جو ہے وہ حق مانگنے گئی اور میرے باپ نے حق نہ دیا اور وہ ناراض رہی، بلکہ بخاری میں یہاں تک روایت ملتی ہے کہ یہ دونوں حضرات اول و ثانی معافی مانگنے آئے بیوی سے، اور بیوی نے پہلے تو اجازت نہیں دی، مولا علی کے ذریعے سے یہ آئے اور بیوی نے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اور پھر یہ اصرار کرتے رہے کہ ہمیں معاف کیا۔ پھر معافی کس بات کی تھی؟ اگر بیوی کا حق نہیں بنتا تھا اور بیوی مانگنے نہیں گئی تو بخاری میں یہ کیوں لکھ رہا ہے کہ معافی مانگنے گئے، بیوی ناراض رہی، جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی؟ تو ناراضگی تھی۔ اور پھر بی بی نے اپنے بابا کی ایک حدیث ان سے نقل کی کہ آپ نے سنا نہیں کہ جس نے فاطمہ من آزا فاطمہ فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ، جس نے رسول خدا کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، تو فاطمہ کی اذیت سے خدا کی اذیت ہے۔ اور پھر یہ بی بی نے جملے کہا جب ان سے اقرار لے لیا، انہوں نے کہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے، تو فرمایا انتما اسخطتمانی و آزیتمانی، تم دونوں نے مجھے ناراض بھی کیا ہے اور مجھے اذیت بھی دی ہے۔ وَلَعَدُوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، بی بی نے فرمایا کہ میں ہر نماز جو پڑھتی ہوں اس نماز میں تیرے اوپر بات دعا کرتی ہوں۔ اب یہ بخاری والے جب یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں اور بخاری کو جب صحیح کہا جا رہا ہے تو پھر اس بات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے کہ بی بی نے حق نہیں مانگا یا حق بنتا نہیں تھا، تو معافی کس بات کی ہو رہی؟ علی کل حال تو یہ چاند ایک باتیں۔ اور پھر ایک اور بات، امام الکلام کلام الامام، ایک مقولہ معروف ہے کہ جو معصوم کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ ایسا فصیح و بلیغ خطبہ، ایسا معارف سے پر خطبہ پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لیا جائے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جو غیر معصوم علماء ہیں قیامت تک اکٹھا کر لیں، ان کے کلام کو اکٹھا کر لیں، اتنا دقیق خطبہ، اتنا فصیح و بلیغ خطبہ، اتنا معارف سے پر خطبہ، اتنا استدلالی خطبہ کسی کے مجال کی بات سی نہیں ہے۔ یہ جو کوئی خود کلام بول کے کہہ رہی ہے کہ معصوم کی کلام ہے، کسی صدیق اور معصومہ کی زبان سے نکلی ہے، تو یہ سارے شواہد ہیں۔ علوی صاحب میں چاند ایک تیزی سے، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، پہلا میں نے جو عرض کیا ابن تیفور بلاغات النساء معتبر کتاب صفحہ 12 پہ 204 ہجری میں یہ جو ہے نا بغداد کے اندر یہ پیدا ہونے والے عالم دین انہوں نے اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد اہل سنت علماء میں سے ابن ابی الحدید معتزلی معروف شرح نہج البلاغہ لکھنے والے جلد نمبر 16 صفحہ 252 پہ وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، بی بی کے اس خطبے کا ذکر کرتے ہیں، اور تفصیلی بات ہے، اب اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ یہ خطبے میں اسی اسناد میں ٹائم نکل جائے گا۔ تیسرا عالم دین ابن منظور لسان العرب معروف کتاب ہے لغت کی، اہل علم جانتے ہیں جب کوئی ڈکشنری میں سے کوئی معنی نکالنا ہو تو لسان العرب معتبر ترین کتاب ہے۔ انہوں نے مادہ لما اس مادے میں انہوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے انا خرجت فی لما من نسایا تتوتا ذیلھا الی ابی بکر فعاتبتہ، یہ جملے ہیں ابن منظور لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اہل سنت عالم دین کہ بی بی کچھ مستورات کے حلقے میں جھرمٹ میں ابو بکر کے پاس آئی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، فآتبتہ، یہ جملے ابن منظور کیا اور اس کو عتاب کیا کہ یہ فدق جو میرے اوپر کارندے اور ملازم میرے نوکر کام کر رہے تھے تو نے ان کو نکالا کیوں اور اپنے قبضے میں کیوں لیا۔ اور یہاں پہ ایک علوی صاحب میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی جو سنی شیعہ اپنا اتفاقی ہے علماء کی، قاعدۃ الید جسے کہتے ہیں، فقہی قاعدہ ہے کہ جس کے قبضے میں چیز ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، جس کے تصرف میں ہے، وہ اس کا مالک ہے شرعی طور پہ۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہو نا کہ یہ جس کے قبضے میں کنٹرول میں تصرف میں ہے یہ اس کا نہیں ہے، اسے ادلہ لانی پڑے گی۔ تو سنی شیعہ یہ مان رہے ہیں فقہا کہ قاعدۃ ید کے تحت بی بی کے کنٹرول میں تھا یہ فدق، اور رسول خدا کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی کچھ عرصہ بعد بھی، تو جب ان کے کنٹرول میں تھا تو بی بی سے کیوں مانگا جا رہا ہے استدلال اور گواہیاں؟ یہ تو عدالت کے یعنی شریعت کے قانون کے خلاف ہے کہ گواہیاں سیدہ سے مانگی جا رہی، پھر بھی بی بی نے خود بھی سچی بی بی۔ واقعہ مبالغہ کو دیکھیں تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ایسے سچے ہیں
کہ جو بھی ان کے مقابلے میں فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو مبالغہ میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ سچی بیوی ہے، آیت تطہیر بتا رہی یہ معصوم بیوی ہے، یہ کوئی ایسی بات۔ خود مولا علی نے اس فدق کے معاملے میں جب استدلال کیا اور اس پہلے حکمران سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی صدیقہ یعنی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف گواہی دے تو کیا تو اس بات پہ ان لوگوں کی گواہی کو قبول کرے گا یا جناب فاطمہ کی بات کو مانے گا؟ کہا میں لوگوں کی گواہی قبول کر کے حد جاری کروں گا۔ تو مولا نے کہا تو پھر اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا اور قرآن کے مخالف جائے گا، اور قرآن میں اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو طاہرہ اور عصمت کی حاملہ قرار دی ہے، اور تو لوگوں کی گواہی مانے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مولا نے یہ استدلال کیا کہ یہ صدیقہ ہے، خود ان کی بات ماننا واجب ہے ہمارے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، آیت تطہیر کے مطابق۔ تو وہ صدیقہ بی بی خود ان کا کہنا ہی کافی ہے، یعنی ان کے قول کا رد کرنا قرآن کا رد ہے، اللہ کی بات کا رد ہے، رسول کا رد ہے، دین سے نکل جانے کے مترادف ہے۔ اور پھر دوسری بات، بیوی نے حالانکہ گواہیاں ان کا کام تھا لانا، بی بی کا یہ قاعدہ تو یاد کے تحت بی بی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ، کیونکہ ان کے تصرف میں تھا اور وہ ان کی ذمہ داری نہیں گواہ لے کے آئے، گواہیاں قانون شرعی یہی تھا، عدالت کا، کورٹ کا اس وقت میں شریعت کے مطابق۔ آج تک یہ قانون سنی شیعہ مانتے ہیں کہ گواہیاں اسے لانی پڑیں گی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس کے کنٹرول میں اس کا نہیں ہمارا ہے۔ تو بالعکس ہوا، انہوں نے گواہیاں بھی نہیں پیش کی اور خود دعویٰ کرنے والا ہی جج بن بیٹھ، یعنی سارے قوانین جو آج کے جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کی مخالفت ہو رہی، کورٹ کے جو قوانین ہے، شریعت کے قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے رسول اسلام کے بعد۔ اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گواہ پیش کرتی ہیں، مولا علی جیسی ہستی، وہ گواہ جس کو اللہ نے رسالت کا گواہ مانا ہے، یعنی جیسے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا یا رسول، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دے کو جو الکل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اب سنی شیعہ اس بات کے بارے میں اتفاق کر رہے ہیں کہ جس ہستی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک خود اپنی طرف اپنے آپ کو رکھا، دوسری طرف علی مولا کو رکھا۔ یعنی علی علیہ السلام فخر کرتے تھے کہ مجھے اگر کسی بات پہ فخر ہے کہ جو میری شان میں آیت آئی کہ رسالت کی گواہ کے لیے ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف میں ہوں، اتنا بڑا مقام، یعنی پوری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ نے مخلوق میں ایک ہستی کو چنا، وہ علی ابن ابی طالب، اور کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں خدا محسوس کر رہا، یعنی اللہ تو علی کو اکیلا پوری رسالت کی گواہی کے لیے مان رہا ہے، اور ادھر علی علیہ السلام کی گواہی فدا کے معاملے میں ٹھکرائی جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کے مخالف سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر آگے امام حسن حسین کو، جناب ام ایمن کو پیش، سب کو گواہ جو ہے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے میں وہ آپ کے سوالی کی طرف اپنا بات سے بات نکلتی ہے الوی صاحب، تیسرے عالم دین جو ہے یہ بھی لغت کے عالم دین ہے، ادب کے ابن اسیر، ادب عربی میں اپنی کتاب نہایہ میں اسی مادہ لمہ جیسے بھی ان کو دو مختلف سیغوں سے پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی وہ یہی لکھتے ہیں الی ابی بکر خرجت الی ابی بکر فآتبتہ، کہ مستورات کے جھرمٹ میں بی بی آئیں اور اس کا عتاب کیا، وہ اسی بات پہ عتاب کیا۔ اور یہ سب اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں۔ مروج الذہب جو ہے علی ابن حسین المسعودی سنی عالم دین ہے، انہیں اپنی تاریخ میں جلد نمبر 2 صفحہ 311 پہ یہی فدق کی ساری بات لکھی ہے۔ اسی طرح کتاب ایک اہل البیت کے نام سے کتاب توفیق ابو علم صفحہ 157 پہ، یہ اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے بی بی کے خطبے کا جو جا کے آپ نے دربار میں دیا۔ اسی طرح اعلام النساء کتاب ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ 116 پہ، محقق عمر رضا کا حالہ، یہ عالم دین اہل سنت، یہ بھی اس خطبہ فدق کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں کرتے ہیں۔ تشیع میں سے علامہ اربلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن حوالہ کتاب ثقیفہ کا دیا ہے، اور یہ کتاب ثقیفہ جو ہے یہ ابو بکر احمد بن عبدالعزیز الجوہری، یہ اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ شیعہ عالم دین نقل کر رہے ہیں کہ اس خطبے کو بی بی نے جا کے دیا۔
علامہ مجلسی نے بہت ساری اسناد میں ذکر کی ہیں بحار الانوار کی 29 نمبر جلد میں، اور بہت سارے شیعہ سنی علماء کا حوالہ اس اپنی جلد میں باقاعدہ ایک باب 11 نمبر باب میں پورا چیپٹر ہے جس میں یہ ساری تفصیل بیان کی اور سنی شیعہ علماء کی روایات کو ذکر کیا، اس کی اسناد کو ذکر کیا، اور اس کو درجہ تواتر تک لے گئے۔ یعنی بعض اوقات جو تواتر ہوتا ہے، یعنی اتنا مشہور قصہ ہو چکا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر نسل میں یہ اس کو حفظ کیا جاتا تھا۔ اہل بیت اپنے بچوں کو یاد کرنے کا حکم دیتے تھے، اور محبان اہل بیت اس خطبے کو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہر زمانے میں اس خطبے کی شہرت تھی۔ تو یہ جو اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا اور گھروں میں اور لوگوں کے درمیان یہ مشہور بات تھی، تو اتنا ہی کافی ہے اس چیز کے معتبر ہونے کے لیے، اور قرآن بھی اس کی جو ہے نا وہ تائید کر رہا ہے۔ اور آخری بات یہی کہوں گا کہ جو بی بی نے قرآنی استدلال پیش کیے ہیں، وہ قرآن کے استدلال ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ جی الوی صاحب، میں نے کافی طولانی بات کر دی، لیکن یہ موضوع ایسا ہے اس میں جتنا بھی بہت کم ہے۔ جی الوی صاحب سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، بڑے مفصل انداز میں آپ نے اس خطبہ کی اسناد کے ساتھ ساتھ فدق کے موضوع پہ اور جو بہت سوالات ان ایام میں اٹھائے جاتے ہیں اور جناب سیدہ کا یہ مطالبہ، تو یقیناً یہ بات مبنی برحق ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ جو تھا، اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ مطالبہ جائز نہیں تھا تو بات سیدہ کی صداقت پہ نہیں آئے گی، قرآن کی آیت پہ آ جائے گی۔ آیت طہارت جو ہے وہ بول کے صداقت کی گواہی دے رہی ہے، تو پھر جناب سیدہ کا مطالبہ اگر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو قرآن کی صداقت ہے، آیت طہارت ہے، پھر اگر قرآن کی مکمل صداقت کا انکار کیا جائے گا تو پھر اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ قبلہ اس خطبے کی، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اس خطبے کے اسرار اور اس خطبے کے رموز کے بارے میں عوام تک رسائی پہنچانا ہے کہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات کہ کسی نہ کسی تک جناب سیدہ کا یہ کلمہ حق پہنچ سکے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب دربار میں آتی ہیں تو دربار خلافت میں یقیناً یہ دربار جو تھا، یہ اس میں تمام بیٹھے ہوئے افراد مسلمان تھے اور تمام ہی کلمہ گو تھے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اسی سیدہ کے بابا کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا۔ یہ نمازیں ادا کرتے تھے، یہ وحدانیت کی گواہی زبان سے دے رہے تھے، لیکن خداوند متعال قرآن میں اس سے قبل سورہ منافقون میں مسلمانوں ہی کے درمیان اٹھنے والے گروہوں اور فتنوں کی نشاندہی کر چکا تھا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں جاتی ہیں تو خطبے کا آغاز جو ہے جب وہ حمد پروردگار سے کرتی ہیں تو یقین جانیے کہ وہ توصیف و تعریف جو پروردگار کی بیان کی جا رہی ہے وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بالکل نابلد کے سامنے، کسی ایسے غیر آشنا کے سامنے جو توحید کے مطالب کو، جو توحید کے معارف کو نہیں سمجھتا، اس کے سامنے جناب سیدہ فلسفہ توحید بیان کر رہی ہیں۔ تو قبلہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ اس بات پہ اپنے ناظرین کو ہم متوجہ کرنا چاہیں گے کہ جناب سیدہ نے اپنے خطبے کے آغاز میں جو حمد پروردگار بیان کی ہے وہ کس پائے کی حمد بیان کی ہے؟ جی بسم اللہ، میں حاضر خدمت ہوں۔ یعنی یہ ان ہستیوں سے ہی توحید کی صحیح معرفت جو ہے وہ انہی ہستیوں سے ہوتی ہے۔ جیسے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بھی توحید کی معرفت کے بارے میں ہے، تو اگر کوئی بندہ توحید کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے فیض یاب ہونا پڑے گا۔ اور لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا 14 سال سے شبہ ڈالا گیا، چونکہ رسول خدا کے بعد مسلسل ایک لمبے عرصے تک سوائے اللہ حکومت جو مولا علی کو ملی اور 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت، اس میں بھی شدید جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ایک مسلسل اہل بیت کی مخالفت ہوتی رہی۔ حکومت اپنی کرسی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو چھپاتی رہی، بیان کرنے والوں کا خون معاف ہوتا تھا، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو لہٰذا وہ خطبہ دیا اور اس میں پروردگار کی حمد و ثنا کی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شبے کا ازالہ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جو قربان ہونے والے، جنگوں میں ساتھ دینے والے، اور یہ یکدم کیسے لوگ بدل گئے؟ اصل میں ایک مکمل جماعت تھی جس کو سورہ منافقین نے بھی بیان کیا۔ انہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا تھا مجبور ہو کے، لیکن اندر سے ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ جماعت اٹھی ہے اہل بیت کے خلاف۔ اس جماعت نے
خود جن کے بارے میں قرآن میں وہ مردو من اہل المدینۃ علی النفاق، اہل مدینہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو نفاق کے اوپر پلتے بڑھتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی نفاق ہے. لہٰذا وہ منافقین کی جماعت تھی جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی، انہوں نے یہ مسائل کھڑے کیے. کبھی کسی صحابی حق نے، کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے نے ایسا نہیں کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا اصل میں وفائے مصطفیٰ جو کرنے والے تھے وہ کم تھے، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت 30 دن تک تو انتظار کرتی رہی، 10 دن خدا نے امت کو امتحان میں ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام اس 10 دن کی جو 40 دن کی ان ٹوٹل غیبت صغرا تھی، اس غیبت صغرا میں اپنے جانشین کو چھوڑ کے گئے ہیں، جناب ہارون کو امت کے درمیان، اور اس جانشین کے ہوتے ہوئے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے. یہ تو قرآن کی باتیں. اگر موسیٰ کی امت موسیٰ کے زندہ ہوتے ہوئے غیبت، ان کی غیبت صغرا میں ان کے ہارون بھائی جو جانشین تھے ان سے ان کے قتل پہ آمادہ ہو گئی، قرآن یہ باتیں کر رہا ہے، اور بچھڑے کی پوجا کی طرف چلی گئی، شرک کی طرف گمراہ ہو سکتی ہے وہ امت، اور امتیں بھی گمراہ ہوئی. آخری نبی کی امت بھی گمراہ ہو سکتی ہے، رسول اسلام کے بعد دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر اور چیزیں ہیں. تو جیسے سابقہ امتیں گمراہ ہوئی، ان کے اوپر عذاب آیا، قرآن نے سارے واقعات ذکر کیے. تو یہ جو شبہ ذہنوں میں ہے کہ جی گمراہ نہیں ہو سکتے، تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں غلط شبہ ہے. تو بی بی کا یہ جملے الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ، میں خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتی ہوں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتی ہوں. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتَدَأَهَا، اور اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں. بلے وَالصُّبُوغِ عَلَائِ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنِ أَوْلَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا. بی بی اس کے بعد فرماتی ہیں اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں، وہ نعمتیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور ان کی تلافی اور تدارک نہیں کیا جا سکتا، ان کی انتہا کا تصور کرنا ممکن بھی نہیں. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مقامی نعمتوں کو اور زیادہ کر دے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها وضمن القلوب موصولها وانار فی التفکر معقولها الممتنع عن الابصار رؤیته ومن الالسن صفته ومن الاوهام کیفیته ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشأ بلا احتزاء امثلت امتصلها کونها بقدرته وزرعها بمشیته. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. توحید وہ کلمہ اخلاص کہ اس کی روح، اخلاص اس کلمہ کی روح اور حقیقت ہے، اور دل میں اس کی گواہی دینا چاہیے تاکہ اس سے نظر و فکر روشن ہو. وہ خدا کہ جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا اور زبان کے ذریعے اس کی وصف اور توصیف نہیں کی جا سکتی، وہ کس طرح کا ہے یہ وہم نہیں آ سکتا. پوری کائنات کو اللہ نے عدم سے پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں وہ محتاج نہ تھا، اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا. جہان کے پیدا کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہ تھا. جہان کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرائے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے اور بندوں کو عبادت کے لیے برانگیختہ کرے، اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزا مقرر کرے اور نافرمانی کے لیے سزا معین فرمائے تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے کے جائے. یہ تھا مختصر سا بیان جو اس پہ شروع لکھی گئی اس خطبے پہ، جیسے نہج البلاغہ کے خطبے پہ مولا علی علیہ السلام کے اس جو پہلا خطبہ نہج البلاغہ اس پہ بھی شروع لکھی گئی، لیکن ان مختصر جملوں میں بی بی نے توحید کے معارف کو بیان فرمایا. جی علوی صاحب. جی بسم اللہ. قبلہ بے شک جناب سیدہ نے جس انداز میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے، یا میں اس الفاظ میں کہوں کہ جیسے قرآن میں خدا نے اپنی وحدانیت کی بات کی تھی، اسی کا ایک پرتو جو ہے، وہ اثر جو ہے، وہ ہمیں جناب امیر المومنین کے
ان خطبوں میں نظر آتا ہے جو نہج البلاغہ میں توحید پہ دیے گئے، اور بالکل ایسا ہی عکس جو ہے وہ ہمیں جناب سیدہ کے اس خطبے میں نظر آتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہی نور ہے جو مختلف سراپوں میں بول رہا ہے، یہ ایک ہی لہجہ ہے جو مختلف اجسام میں بول رہا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بعد از حمد پروردگار رسالت مآب، جو کہ ان کے باپ بھی تھے اور رسول بھی تھے، ان کی شان جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے بڑے احسن انداز میں بیان کی۔ میں گزارش کروں گا کہ جناب سیدہ کا شان رسالت کو جو انہوں نے اس خطبے میں بیان کیا اس کے متعلق پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اور وہی الفاظ اگر بہتر سمجھے تو جناب سیدہ کی زبان سے جو رسول اکرم کی شان میں نکلے انہیں بیان فرمائیں۔ جی، میں ایک تمہیدی گفتگو میں علی صاحب اتنا کہوں گا کہ اگر شان رسالت کو سمجھ لیا جاتا تو جناب سیدہ کو دربار جانے کی نوبت ہی نہ آتی، اللہ اور اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ رسالت کو اگر سمجھ لیا جاتا تو غدیر کا انکار ہی نہ کیا جاتا۔ شان رسالت کو اگر سمجھ لیا جاتا تو جو 1400 سال سے امت تفرقے میں مبتلا ہے، مسائل کا شکار ہے، دست و گریبان ہے، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ شان رسالت کو سمجھا جائے، فقط زبان سے دعویٰ کر دینا، بلکہ رسول خدا کا ایک فرمان یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو مجھ رسول سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ سے بغض رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر شان رسالت کو سمجھ لیا جائے تمام مسئلے حل ہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اختارہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ اذا الخلائق بالغیب مکنونۃ وبستر الاحاویل مسونۃ وبنہایت العدم مقرونۃ علما من اللہ تعالی بمائل الامور واحاطۃ بحوادث الدہور ومعرفۃ بمواقع الامور ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکمہ وانفاذا لمقادیر رحمتہ فرع الامم فرقا فی ادیانہا اقفا علی نیرانہا عابدتا لاوثانہا منکرتا للہ ما عرفانہا فانار اللہ بابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمہا وکشف عن القلوب بہمہا وجلا عن الابصار غممہا وقام فی الناس بالہدایت فانقذہم من الغوایت وبصرہم من الامایت وہداہم الى الدین القویم ودعاہم الى الطریق المستقیم ثم قبضہ اللہ الیہ قبضۃ رأفت و اختیار۔ بی بی اس مقام پہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا، قبل اس کے کہ اسے پیدا کرے ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب کہ مخلوقات عالم غیب میں پنہاں اور چھپی ہوئی تھی اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث دہر سے مطلع ہے، ان کے مقدرات کے موارد اور مواقع سے آگاہ ہے۔ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری کر دے اور اپنے مقصد کو عملی قرار دے۔ لوگ دین میں متفرق تھے اور کفر و جہالت کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خداوند عالم کے دستورات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے تاریکیاں کو منور کر دیا اور جہالت اور نادانی کو دلوں سے دور کر دیا، سرگردانی اور تحیر کے پردے آنکھوں سے ہٹا دیے۔ میرے باپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دلائی، اور نابینا کو بینا کیا اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس وقت خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کی مہربانی اور اس کے اختیار اور رغبت سے اس کی روح قبض فرمائی۔ اب میرے باپ اس دنیا میں سختیوں سے آرام میں ہیں اور آخرت کے عالم میں اللہ کے فرشتوں اور پروردگار کی رضایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امین اور وحی کے لیے چنے ہوئے پیغمبر پر درود ہو۔ یہ تھا وہ مقام رسالت جو بی بی نے ان مختصر الفاظ میں اپنے بابا کے اس سمندر کے کو ایک کوزے میں اس شان کو بند کیا، اور اس کے بعد پھر انصار کی طرف مخاطب ہوتی ہیں۔ جی علوی صاحب۔ جی ماشاءاللہ قبلہ، بڑے حسن انداز سے خطبہ جو ہے وہ ہم
آپ سے سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے برسر دربار کس احسن انداز سے کیسے مبلغہ توحید اور ناشرہ ولایت بن کے رسالت اور توحید کی گواہی اور لوگوں تک توحید اور رسالت کے وہ چھپے ہوئے معانی جس سے لوگ ابھی ناآشنا تھے انہیں ظاہر کر رہی تھی۔ میں گزارش کروں گا کہ خطبے کے اگر ہم اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پر سیدہ فلسفہ اسلام بیان کر رہی ہیں، تعارف کروا رہی ہیں امیر المومنین کا، کیونکہ شہزادی جو ہے وہ امیر المومنین بعد از رسول ایسی مبلغہ ولایت علی بنی ہیں کہ وہ انصار کے دروازوں پہ جا جا کے انہیں غدیر کا کیا ہوا عہد یاد کرواتی رہی ہیں اور انہیں تجدید عہد پہ آمادہ کرتی رہی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یقیناً وہ مبلغہ ولایت تھی کہ انہوں نے دربار کے اندر وہ لوگ جو امیر المومنین کی ولایت سے روگردانی کر گئے تھے ان کے سامنے جو ولایت پیش کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت نجف اشرف میں امیر المومنین کے شہر کی فضاؤں میں تشریف فرما ہے، تو یہاں سے ہمیں وہ ولایت کا ایک باب سنائیے گا جو شہزادی نے برسر دربار رقم کیا۔ جی بہت مہم کوشچن ہے۔ رسول خدا کی شان کے بعد مولا علی کی شان میں ایک جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا خصوصاً امامت کے حوالے سے فرمایا وَتَعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، کہ ہماری اطاعت جو ہے اس میں اللہ نے ملت کے لیے نظام بنایا۔ دیکھیں رسول خدا کے بعد 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی جاری ہے، ابھی تک امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، زوال کا شکار ہے، آپس میں دست و گریبان ہے، اقتصادی حوالے سے پریشان ہے، نظام نت نئے نظام جو عالمی نظام ان کو لے کے آتے ہیں ان سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بی بی نے تو 14 سال پہلے حل دے دیا تھا کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرو، اس میں تمہاری امت کا پورا ہر سسٹم، تعلیمی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، حکومت کا نظام ہو، ہماری اطاعت میں اللہ نے قرار دیا۔ اور یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور صاحبان امر وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے اول الامر بنایا ہے اور جن کے پاس شب قدر فرشتے جو ہیں وہ تمام کائنات کے امور کو لے کے آتے ہیں اور وہ جب امضاء اور دستخط کرتے ہیں تب یہ نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک تفصیلی بات ہے اول الامر کون ہے، اور وہی اطاعت جیسے رسول کی اطاعت وہی کلمہ استعمال ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے لیے لفظ اطاعت الگ استعمال ہوا، اور رسول خدا کی جیسے اطاعت ہونی ہے ویسے اول الامر کی ہونی ہے۔ ایک ہی دفعہ خدا نے اطاعت کا لفظ استعمال کیا واطیعوا الرسول، دوبارہ نہیں کہا واطیعوا اول الامر۔ تو جیسی رسول کی اطاعت ویسی اول الامر کی، جیسے رسول کے ہر بات کو ماننا ہے ایسے اول الامر کی ہر بات کو ماننا ہے۔ تو یہ اول الامر پھر معصوم ہستی ہو سکتی ہیں، رسول خدا کی طرح عالم ہستی ہو سکتی ہیں، کوئی اور نہیں۔ تو یہاں یہی بات جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ ہماری اطاعت میں آ جاؤ، اسی لیے تمہارا نظام ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ إِمَامَتَنَا امانا من الفرقہ، کہ تفرقے سے بچنے کی امان جو ہے ہماری امامت کے عقیدے میں ہے۔ تو امامت کی طرف بلا رہی ہیں، یعنی غدیر کی طرف بلا رہی ہیں کہ جو 12 ائمہ کی امامت کا اعلان غدیر پہ ہو چکا ہے اور سارے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ جو اس کو شریک تھے وہ، اور خدا نے وہ آیتیں جو نازل کی ان کے سامنے تھی یا ایھا رسول بلغ والی، اور اسی طرح جس نے انکار کیا حارث ابن نعمان فاری سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ تو یہ ساری باتیں بی بی نے ایک جملے میں ان کو یاد دلا دیں کہ تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، فرقہ واریت سے نکلنا چاہتے ہو، آج بھی امت اگر فرقہ واریت سے نکلنا چاہتے ہو تو امامت کے عقیدے میں آ جائے۔ یہی بات 14 سال پہلے قرآن بھی کہہ رہے، رسول خدا کا فرمان بھی کہہ رہے، آخری وقت میں جو قلم اور وہ آپ نے لکھنے کے لیے ایک چیز مانگی تھی وہ امت کو اسی فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے مانگی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب یہ آیت آئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن بھی اللہ کی رسی ہے، دین کامل بھی اللہ کی رسی ہے، لیکن ایک روایت میں جب اعرابی آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کون سی حبل اللہ ہے جس سے متمسک ہو جائیں تو ہم فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں، تو آپ نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑا، وَوَضَعَ عَلَىٰ كَتْفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی علیہ السلام کے کندھے پہ رکھا، قال هذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہ اللہ کی وہ رسی ہے، اگر اس رسی سے، ان کی سیرت سے، ان کے عقیدے سے، علی کے طرز زندگی سے متمسک رہو گے تو فرقہ واریت سے باہر رہو گے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جو بی بی یہاں ایک جملے میں کہہ گئی، اتنے بڑے معارف کے سمندر کو ایک جملے میں آپ نے سمو دیا،
یہ وہ قرآن کی باتیں کہہ رہی ہیں کہ اب بھی فرقہ واریت سے نکلنے کا وقت ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی یہی پیغام ہے۔ اور اس مقام پہ بی بی نے مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو باتیں کی ہیں وہ اس مقام پہ میں آپ کی خدمت میں عرض دیتا ہوں، ان لوگوں کی حالت زار کو بیان کرتے کرتے کہ رسول خدا نے جو مشرکین اور شرک کا خاتمہ کیا، شیاطین کا جو ہے نا ان کے راستوں کو روکا، تو جب بھی جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اس کے بعد رسول خدا کس کو آگے کرتے تھے؟ یہ بات بی بی نے اپنے خطبے میں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ اور نجما قرن الشیطان او فغرت فاغرت من المشرکین قذف اخاہ فی لہواتها۔ یہاں پہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آگ کی جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو خدا اسے خاموش کر دیتا تھا۔ قرآن کی آیت پڑھی، جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرکوں میں سے کوئی بھی کھولتا ہوا آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی کو ان کے اس گلے میں اتار دیتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ان کے سر اور مغز کو اپنی طاقت سے پامال کر دیتے، اور جب تک ان کی روشن کی ہوئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے جنگ کے میدان سے واپس نہ لوٹتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے تمام سختیوں کا تحمل کرتے تھے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اللہ کے رسول کے نزدیک تھے۔ علی علیہ السلام خدا کے دوست تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ تھے، وہ تبلیغ اور جہاد کرتے تھے، اور تم اس حالت میں آرام اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے اور کسی خبر کے منتظر تھے، نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اس چیز کے منتظر رہتے تھے اور فرصت میں رہتے تھے، دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے سے اجتناب کرتے تھے اور جنگ کے وقت فرار کرتے تھے۔ یہ سارے بی بی کے جملے جو مولا کی شان میں آپ نے ارشاد فرمائے، قذف اخاہ فی لہواتها فلا ينکفی حتی یتعا جناحها باخمصه ویخمد لہوها بسیفه مقدودا فی ذات اللہ مجتہدا فی امر اللہ قریبا من رسول اللہ سیدا فی اولیاء اللہ مشمرا ناسیا مجدا قادیا لا تاخذوا فی اللہ لومۃ لائم وانتم فی رفاہیت من العیش وادعون فاکہون آمنون تتربصون بن الدوائر وتتوقفون الاخبار وتنقصون عند النزال وتفرون من القتال۔ یہ بی بی کے جملے ہیں کہ تم جنگوں سے فرار کرتے تھے، علی علیہ السلام ثابت قدم رہے کہ اسلام سے دفاع کرتے تھے اور مشرکین کے جو ہے نا ان کے سروں کو بھی اڑاتے تھے اور شرک کا خاتمہ کرتے تھے۔ تو بی بی نے مولا علی کی وہ قصیدے پڑھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے منظر دیکھے ہوئے تھے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ جی الوی صاحب سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اب ماشاءاللہ بڑے مفصل انداز میں آپ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جہاں خطبہ بیان فرما رہے ہیں، وہیں اس کی شرح میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کے لیے جو معنی اور جو معارف ہیں ان کو کھول کے بیان بھی کر رہے ہیں، اس کی شرح بھی ساتھ فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس خطبے کے اس آخری حصے کی جانب بڑھیں جہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہا کو، کیونکہ میں نے جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہماری نسل کے سامنے جناب سیدہ کو ایک ایسی خاتون کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتہائی مجبور حالت میں ایک باغ کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جناب سیدہ کا وہ اس خطبے میں جو ایک شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے کہ جناب سیدہ جو تھی وہ ایک مدافع اسلام، ایک مجاہدہ اسلام، ایک مبلغہ توحید، ایک مناظرہ، ایک ناشدہ کے طور پہ جناب سیدہ کھڑی ہیں، اور جناب سیدہ ایک ہی خطبے میں تمام معانی بیان کر رہی ہیں، تمام ابواب کو مکمل کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جناب سیدہ دربار میں کھڑی ہو گئی اور صرف ایک مطالبہ کیا اور پھر وہاں سے روتی ہوئی واپس آ رہی ہیں۔ ہمیں جناب سیدہ کا وہ کردار دکھانا ہے کہ جناب سیدہ شجاعت کی کس منزل پہ تھی کہ جب جناب سیدہ نے اللہ کی توحید بیان کر دی، رسول کی رسالت بیان کر دی، مولا امیر المومنین کی حاکمیت اور ولایت اور ان کے تصرف کو بیان کر دیا، اور مولا امیر المومنین کے اسلام پر احسانات کو امت کو یاد کروا دیا۔ پھر جناب سیدہ جب خطبے کے آخری حصے کی جانب بڑھی ہیں تو ہمیں اس خطبے کے آخری حصے میں جناب سیدہ کے اندر، یعنی کہ میں تو اس انداز میں اسے اپنی تقاریر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ مجھے جناب سیدہ کے اس خطبے کے آخری حصے میں اندر چھپا ہوا ایک عباس کا لہجہ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً لہجہ عباس اسی خطبہ سیدہ کا اثر تھا، جو جناب عباس کے لہجے میں وہ اثر تھا جو امام حسین کے خطبہ عاشور میں اثر تھا۔ تو اس خطبے کے آخری حصے میں
ہم نے جناب سیدہ کو جس حالت میں انصار کو جھنجھوڑتے ہوئے، امت کی حالت زار بیان کرتے ہوئے، اور ان کو ان کی آخرت کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے، اور انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اگر تم اس حق کو جھٹلا رہے ہو، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تمہارا آخری مقام کیا ہوگا، تم کس جانب بڑھ رہے ہو. یہ جناب سیدہ کے وہ استدلال جو تھے، میں چاہوں گا کہ ہم خطبے کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے جناب سیدہ کا وہ لہجہ سنیں جو شہزادی نے اپنے خطبے کے آخر میں بیان فرمایا. جی سلامت رہیں علوی صاحب. میں عرض کر دیتا ہوں. بی بی نے فرمایا وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَظْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحْمَ بَيْنَنَا أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابی و ابن عمی فدونکها مختومتا مرحولتا تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم اللہ والزعیم محمد والموعد القیامہ وعند الساعة یخسر المبتلون ولا ينفعكم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر ولسوف تعلمون من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. بی بی نے اپنے آخری جملوں میں جب ساری ادلہ پیش کر لی اور قرآن کی آیتیں پیش کر لیں تو آخر میں حجت تمام کرتے ہوئے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں باپ سے نسبت نہیں رکھتی؟ کیا ارث والی آیات تمہارے لیے مخصوص ہیں اور میرے والد ان سے خارج ہیں؟ یہ اس دلیل سے مجھے میراث سے محروم کرتے ہو جو دو مذہب کے ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا میں اور میرے باپ اور میرے چچا زاد علی، اس مقام پہ فرماتے ہیں کیا میں اور میرا باپ ایک دین پر نہ تھے؟ آیا تم میرے باپ اور میرے چچا زاد علی سے قرآن کو بہتر سمجھتے ہو؟ اے ابو بکر، فدق اور خلافت تسلیم شدہ تم اس کو لے لو، لیکن قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی کہ جب حکم اور قضاوت کرنا خدا کے ہاتھ میں ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین پیشوا ہوں گے. اے قحافہ کے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن بہودہ لوگوں کا نقصان واضح ہو جائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ دے گا. اس مقام پہ بی بی نے اس سوال کا بھی جواب دیا جب مولا علی علیہ السلام کی زمانہ حکومت آئی تو آپ نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ نے وہی جواب دیا کہ جس کا حق تھا اس نے قیامت کی عدالت میں فیصلہ لے گئی ہیں، لہذا اس دن فیصلہ ہوگا خود جس کا حق تھا. تو اس مقام پہ بی بی فرماتی ہیں اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوں. پہلے مہاجرین اور انصار سب کی طرف آپ خطاب کر رہی تھی، لیکن آخر میں خصوصی طور پہ انصار کو خطاب کیا، یا معاشر النقیبہ وآزاد الملہ وحزنت الاسلام ما هذه الغمیزہ فی حقی وسنہ عن ظلامتی اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یقول المرء یوفض فی قلدہ سرعان ما احدثتم واجلان ذا احالت ولکم طاقت بما احاولو وقوت علی ما اطلب وازاولو اتقولون مات محمد فخطب جلیل. بی بی اس مقام پہ انصار کو خصوصی طور پہ یہ یعنی جھنجھوڑ بھی رہی ہیں اور ان کو ابھار رہی ہیں جہاد کے لیے کہ اٹھو اے ملت کے مددگار جوانوں اور اسلام کی مدد کرنے والوں، کیوں حق کے ثابت کرنے میں سستی کر رہے ہو اور جو ظلم مجھ پہ ہوا ہے اس سے خواب غفلت میں ہو؟ کیا میرے والد نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی کا احترام اس کی اولاد میں بھی محفوظ ہوتا ہے؟ یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اس کی اولاد کا احترام کیا کرو. کتنا جلدی فتنہ برپا کیا ہے تم نے اور کتنی جلدی ہوا اور ہوس میں مبتلا ہو گئے ہو. تم اس ظلم کے ہٹانے میں جو مجھ پر ہوا ہے قدرت رکھتے ہو اور میرا مدعا اور خواستہ کو کہ برلانے پر طاقت رکھتے ہو. کیا کہتے ہو کہ محمد مر گئے؟ جی ہاں، لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر روز اس کا شگاف بڑھ رہا ہے اور اس کا خلل زیادہ ہو رہا ہے. ہاں جناب کی غیبت سے زمین تاریک ہو گئی، سورج اور چاند بے رونق ہو گئے، آپ کی مصیبت پر ستارے تتر بتر ہو گئے.
امیدیں ٹوٹ گئیں، پہاڑ متزلزل اور ریزہ ریزہ ہو گئے، پیغمبر کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ قسم خدا کی یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس کی مثال ابھی تک جو ہے کائنات میں نہیں دیکھی گئی۔ اللہ کی کتاب جو صبح اور شام کو پڑھی جا رہی ہے آپ کی اس مصیبت کی خبر دیتی ہے کہ پیغمبر بھی لوگوں کی طرح اس دنیا سے جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر پیغمبر جن سے پہلے تمام پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ بی بی نے اس مقام پہ قرآن کی آیت کو محل شاہد قرار دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ تو اس مقام پہ بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قرآن یہ خبر دے رہا تھا کہ رسول کی وفات یا قتل ہونے کے بعد وہ پچھلے پاؤں زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھا اور پھر فرمایا اے فرزندان قیلا، یہ قبیلہ انصار کا تھا، احزم تراس ابی وانتم بمرع منی ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسکم الدعوة وتشملکم الخبرہ وانتم ذو العدد والعدہ والعدات والقوہ وعندکم سلاح والجنہ والطوافیکم الدعوة فلا تجیبون وتعطیکم الصرخہ فلا تغیثون وانتم موصوفون بالکفا معروفون بالخیر۔ بی بی اس خاص قبیلہ انصار سے کہتے ہیں کیا یہ مناسب ہے کہ میں باپ کی میراث سے محروم رہوں جبکہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں موجود ہو، میری پکار تم تک پہنچ چکی ہے اور تمام واقعہ سے مطلع ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تم طاقتور اور اسلحہ بھی رکھتے ہو، میرے استغاثہ کی آواز تم تک پہنچتی ہے لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے ہو، میری فریاد کو سنتے ہو لیکن میری فریاد رسی نہیں کرتے ہو، تم بہادری میں معروف اور نیکی اور خیر سے موصوف ہو، خود نخبہ ہو اور نخبہ کی اولاد ہو، تم اہل بیت کے لیے منتخب ہوئے ہو، عربوں کے ساتھ تم نے جنگیں کی اور سختیوں کو برداشت کیا۔ یہ ساری بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس مقام پہ جو ہے وہ بیان فرما رہی ہیں، اور آگے جا کے جو آخری جملے فرمایا کہ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا وَخَضَعَتْ نُعْرَةُ الشِّرْكِ وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإِفْكِ وَخَمَدَتْ نِيرَانُ الْكُفْرِ وَهَدَتْ دَعْوَةُ الْحَرَجِ وَاسْتَوْثَقَتْ نِظَامُ الدِّينِ فَأَنَّا حِزْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ وَنَقَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْنَامِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ بُؤْسًا لِقَوْمٍ نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللَّهِ۔ اس مقام پہ فرماتی ہیں کہ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا، پھر کیوں اقرار کے بعد اپنے ایمان پر حیران ہو گئے ہو، ظاہر ہونے کے بعد کیوں چھپ گئے ہو، کیوں پیش قدمی کے بعد پیچھے لوٹ گئے اور ایمان کے بعد شرک کو انتخاب کر لیا، اور وائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر تمہارے برخلاف لڑائی میں پہل بھی کی، تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور پھر اس مقام پہ فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو، اس آدمی کو جو حکومت کرنے کا اہل ہے اسے دور ہٹا رہے ہو۔ مولا علی علیہ السلام کے حق کے بارے میں پھر آپ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ کہ جو زیادہ حقدار ہے اس حکومت کا اسے تم نے دور ہٹا دیا اور تم گوشہ میں بیٹھ کر عیش اور نوش میں مشغول ہو گئے ہو، زندگی اور جہاد کے وسیع میدان سے فرار کر کے راحت طلبی کے جھوٹے محیط میں چلے گئے ہو، جو کچھ تمہارے اندر تھا تم نے اسے ظاہر کر دیا اور جو کچھ پی چکے تھے اسے اگل دیا، لیکن آگاہ رہو اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ کافر ہو جائیں تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس مقام پہ بھی نے قرآن کی آیت پڑھی فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَا وَقَدْ قُلْتُ وَمَا قُلْتُ هَذَا عَلَى مَعْرِفَةٍ مِّنِّي بِالْخِزْلَةِ الَّتِي خَامَرْتُمْ وَالْغَدْرَةِ الَّتِي اسْتَشْعَرَتْهَا قُلُوبُكُمْ وَلَكِنَّهَا فَيْضَةُ النَّفْسِ وَنَفْسَةُ الْغَيْظِ وَحَوْضُ الْقَنَاعَةِ۔ اور بیوی اس بات کو آگے مزید بیان کرتی ہیں اور آخر میں فرماتی ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم اس بات کو جان لے گے کہ کس ان کا آخری جو انجام ہے وہ کہاں کیسے ہوتا ہے۔
انا ابنۃ نذیر لکم بین ید عذاب شدید فاعلموا انا عاملون وانتظروا انا منتظرون۔ اور بی بی نے اس مقام پہ فرمایا کہ جو تو اس نبی کی بیٹیوں کو جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، جو کچھ کر سکتے ہو اسے انجام دو، ہم بھی تم سے انتقام لیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے بی بی نے یہ جو آخری جملے ارشاد فرمایا اپنے اس خطبے میں، اور یہ حجت تمام کر دی۔ بی بی اگر چاہتی اس مقام پہ معجزے سے تو کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن طبی حالات کے تحت بی بی ایک سیرت چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ حق کو پہچاننا ہو، حق کو لینا ہو تو اس طریقے سے جیسے زہرا نے کوشش کی، کوشش کرو حق کے لیے، اور حق کے چہرے کو باطل کے چہرے سے الگ کر کے پیش کر دو۔ جو اہل عقل ہوں گے، جو اہل بصیرت ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، وہ حق کو پہچان لیں گے، حق کی اقتداء میں آ جائیں گے، اور جو اہل باطل ہوں گے، بے بصیرت ہوں گے، گمراہی میں رہنا چاہیں گے، ان پہ بھی حجت تمام ہو جائے گی۔ اور بی بی کو پتا تھا کہ یہ ایسے رہیں گے، پھر بھی حجت، آپ جیسے امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی، خطبے اپنے کربلا کے اندر بار بار دیے، اپنے اصحاب سے دلوائے، پتا تھا کہ یہ میرے قتل پہ آمادہ رہیں گے، میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، پھر بھی حجت تمام کی۔ اور یہ حجت خدا کا طریقہ ہوتا ہے۔ خدا سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی علوی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ، بہت موضوع طویل ہوا، لیکن الحمدللہ ہم نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا وہ خطبہ جس کا وعدہ تھا ہمارا مومنین کرام سے کہ ہم اس خطبے کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، آپ نے جہاں اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اس کی تلاوت کی، وہاں آپ نے اس خطبے کی شرح کو بھی کھول کے بیان کیا۔ یقیناً بہت سے سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے کافی ہوں گے، جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ جیسے علماء حقہ کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے، تاکہ اسی طریقے سے ہم جناب سیدہ کے اس مشن کے لیے اپنی صحیح کوشش اور کاوش کرتے رہیں۔ میں آپ سے ملتمس رہوں گا کہ انشاءاللہ ایک پروگرام یقیناً آپ کی مجالس کی مصروفیت بھی ہوں گی، جس میں ہم جناب سیدہ کی مظلومیت اور شہزادی کے دروازے کا جلنا، اس کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے مومنین کرام اپنا خاص خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں پھر آخر میں ممنون و متشکر ہوں جناب قبلہ سید نسیم عباس نقوی النجفی مدظ اللہ علی کا، جنہوں نے آج کا یہ ٹائم دیا اور ہم نے احسن انداز میں جناب سیدہ کے خطبے کو آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سمجھنے کی قوت عطا فرمائے۔